السلام علیکم ایوریون، دس از یزدان۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سلام کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 76 اینڈ دس از دا پارٹ 7 آف سورہ یوسف۔ اگر آپ نے 6 پارٹس نہیں دیکھے ہیں تو جا کے ضرور دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے۔ چنانچہ یوسف نے اپنے سگے بھائی کی تھالی سے پہلے دوسرے بھائیوں کی تھالی کی تلاشی شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کی تھالی میں سے برآمد کر لیا۔ اب پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی اس لیے شروع فرمائی تاکہ تلاشی غیر جانبدارانہ سمجھی جائے۔ اب اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی۔ اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سارے بھائی خوشی خوشی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اپنا مقصد پا لیا، لیکن ان کو یہ علم نہیں تھا کہ چلتے چلتے کیا ہونے والا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی بڑے علم کا دعویٰ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کا علم اس پر یقیناً فائق ہے۔ بہرحال وہ بھائی بولے کہ اگر اس بنیامین نے ہی چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیٹ مینس وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بول رہے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ بنیامین کے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ چوری کی تھی۔ یہ الزام انہوں نے کیوں لگایا؟ اس کی وجہ قرآن کریم نے بیان نہیں فرمائی، لیکن بعض روایت میں اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کے بچپن ہی میں وفات پا گئی تھی، اور ان کے پھوپھی نے ان کی پرورش کی، کیونکہ بچپن کے بالکل ابتدائی دور میں بچے کی دیکھ بھال کے لیے کسی عورت کی ضرورت تھی۔ لیکن جب وہ ذرا بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس رکھنا چاہا۔ پھوپھی اس عرصے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت کرنے لگی تھی کہ ان سے ان کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے یہ تدبیر کی کہ اپنا ایک پٹکا ان کی کمر سے باندھ کر یہ مشہور کر دیا جائے۔ بعد میں جب وہ پٹکا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے برآمد ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق انہوں نے یہ حق مل گیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آیت میں دیکھا کہ یہ شریعت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ جو انسان چوری کرتا ہے وہ انسان کو مالک کے پاس سونپ دیا جاتا ہے، وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب تک وہ پھوپھی زندہ رہیں اس وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس رہے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ واقعی ان کے بھائیوں کو معلوم تھا اور وہ جانتے تھے کہ در حقیقت پٹکا انہوں نے چوری نہیں کیا تھا، مگر چنانچہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مخالف تھے، اس لیے انہوں نے اس موقع پر چوری کا الزام بھی ان پر لگا دیا۔ اب وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا، اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالم ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چپکے مشورے کرنے لگے۔ ان سب میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو قصور کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے، لہٰذا میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے۔
اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جاؤ اپنے والد کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، اور غیب کی نگہبانی ہمارے بس میں نہیں تھی، اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے تحقیق کر لیجئے، یہ بالکل پکی بات ہے کہ ہم سچے ہیں۔ چنانچہ یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے سکھائی تھی۔ یعقوب نے یہ سن کر کہا، نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے۔ اب چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ بنیامین چوری نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ اس مرتبہ بھی ان لوگوں نے کوئی بہانہ بنایا ہے۔ اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے، بے شک ان کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، ہائے یوسف! اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتی روتی سفید پڑ گئیں اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جاتے تھے۔ ان کے بیٹے کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ یعقوب نے کہا، میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں، صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹوں، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقین جانو، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی کہ اللہ میں جو بلیو نہیں رکھتے وہ کافر کا مطلب۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام بھی کہیں نہ کہیں زندہ ہیں اور بنیامین گرفتار ہے، اس لیے انہوں نے کچھ عرصے بعد وثوق کے ساتھ حکم دیا کہ جا کر ان دونوں کو تلاش کرو۔ اتنے میں جو گھالا اب تک آیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، قحط کی حالت جاری تھی، اس لیے ان بھائیوں نے یہ سوچا کہ پھر مصر جائیں، کیونکہ بنیامین تو وہاں یقینی طور پر موجود ہے، پہلے ان کی واپسی کی کوشش کرنی چاہیے، پھر یوسف علیہ السلام کو بھی کچھ سراغ لگانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے مصر جا کر پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے گھالے کی بات کی تاکہ ان کا دل کچھ نرم پڑے، تو بنیامین کی واپسی کی بھی درخواست کریں۔ اگلی آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی گفتگو بیان فرمائی گئی ہے۔ اب ہم نیکسٹ جو ویڈیو ہوگا اس میں اس کے بارے میں مزید جانیں گے کہ آگے کا واقعہ کیا ہوا تھا، کس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے، بنیامین سے ملے، اور جب 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو ان کی گفتگو کیا ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔